آج میں بات کروں گا اس مضمون پر کہ انسان اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے. کیونکہ انسان ایسے اندھیروں میں زندگی بسر کر رہا ہے کہ وہ خود تو اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا، لیکن جس نے اسے پیدا کیا ہے وہ اس کی قدر و قیمت بہت قریب سے جانتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے یعنی خدا نے اس کائنات کو کس مقصد اور کس پایہ انجام کے لیے تخلیق کیا تھا. قرآن پاک میں ہے کہ اگر تم اللہ کے انعامات اور جو کچھ خدا نے انسان کے لیے کیا ہے گننا شروع کرو تو تم ان کا شمار نہ کر سکو گے. یعنی کہ اللہ پاک نے انسان پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پانی کی طرح بہا دی ہیں آدمی پر، لیکن انسان ہے کہ اس انعامات اور اس قدر و قیمت کو محسوس نہیں کرتا. میں خاص کر اس وقت یہ بتاؤں گا کہ انسان ایک فرد عورت ہے یا آدمی ہے، بعض اوقات کسی بھی شخص کو جو دنیا میں بستا ہے جو کچھ دیا گیا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ اگر وہ اپنی پوری زندگی تلاش کرتا رہے اپنے جسمانی اور روحانی وجود میں تو ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو خاص کر خدا نے اس پر اس کو انعام کے طور پر، اس کو اپنی وصیت کے طور پر، وارث کے طور پر اس کو دے دی ہیں. مثال کے طور پر اگر اس دنیا میں دیکھا جائے کہ اگر ایک درخت ہے تو لازمی ہے کہ آج دنیا میں اربوں ہا درخت ہے اور درخت اپنا کاٹ بھی دیے جاتے ہیں اور پھر اگ بھی آتے ہیں. اس طرح لازمی ایک پہلا درخت ہونا چاہیے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو اگر ایک پھول ہے گلاب کا تو وہاں لازمی ہے کہ آج اربوں کروڑوں ہر صدی میں پھول اگتے رہتے ہیں گلاب کے اور جاری اور ساری ہے ان کی خوشبو، تو لازمی ہے وہاں پر ایک پہلا پھول بھی ہونا چاہیے جہاں سے گلاب کی خوشبو شروع ہوئی. اسی طرح دنیا کے اندر کائنات میں اگر ہم کسی چیز کو گننا شروع کریں جو ہمیں انعام کے طور پر، انعام تو خیر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، انعام کہیں گا یعنی کہ جو کہ ہمیں دے دی گئی ہے خدا کی طرف سے، کہ خدا کا دل اور خدا کی محبت اتنی عظیم ہے کہ بغیر کسی توقع کے خدا نے انسان کو اپنا سب کچھ دے دیا. یعنی یہ نہیں کہ پہلے نمازیں پڑھوائی جاتی ہیں پھر دیا جاتا، یا پہلے روزے رکھوائے جاتے زکوٰۃ دلوائی جاتی پھر نہیں، بلکہ اس کی رحمانیت نے بغیر کسی انسان کی اس کے کسی عمل کی پاداش میں نہیں دیا، بلکہ یہ سب کچھ اصل جو جوہر ہے وہ محبت تھی. جذبہ جو تھا وہ بے انتہا تھا کسی سے محبت کرنے کے لیے. اس لیے جو کچھ انسان کو دیا گیا ہے وہ اس کے کسی نہ عمل کی پیدائش ہے نہ اس کے یہ کہ اس نے کوئی بڑا اپنا کارنامہ انجام دیا ہے. اس لیے کائنات کے اندر اگر ہم غور کرنا شروع کریں کہ جیسے ہزاروں پھول ہیں، لیکن ہزاروں پھولوں کے باوجود ہر پھول کی اپنی ایک خوشبو ہے. اسی طرح اس دنیا کے اندر ہزاروں درخت ہیں، لیکن ہر درخت کی آ، اپنی ایک علیحدہ آ، آ، علیحدہ پھل ہے اس کا.
جب وہ اپنا کامل ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا درخت بنتا ہے. اگر دیکھا جائے شروع کے اندر، یعنی کہ شروع کے پروسیس عمل کے اندر دیکھیں تو ایک ہی بیج ہے، اور یعنی کہ خوشبو ایسے، مٹی تو مٹی ہے. مٹی میں یہ تھوڑی کہ ایک ہی مٹی میں آم اور کیلے کی خوشبو تو نہیں آتی، اور وہ ایک ہی خوشبو دے رہی ہوتی ہے. لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں، پختگی میں آتے ہیں، اور جب وہ اپنا پھل دیتے ہیں، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ درخت جون سے ہیں وہ ایک ہی جڑ سی، ایک ہی پانی سے سیراب ہوئے ہیں، اور ایک ہی قسم کے پتے بھی نکالتے ہیں بعض اوقات، لیکن پھل بڑا مختلف ہے. ایک جگہ مالٹے لگے تو دوسری جگہ سیب لگے، تو پتہ لگا کہ اس بنانے والے نے ایک ہی مٹی میں سے بہت فرق محسوس کیا ہے. یعنی کہ ہر ایک چیز کی قدر و قیمت ایک ایسی ہے جو دوسری چیز اس کو بدل نہیں ہو سکتا. یعنی مالٹے کا بدل کچھ اور نہیں ہو سکتا، اور نہ آم کا بدل مالٹا ہو سکتا ہے. تو ہر ایک پھل ایک ایسی قدر و قیمت ہے کہ انسان اس کے بغیر کوئی اور ذائقہ اس کا بدل نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح اگر بنانے والا صرف کائنات کے اندر آ، سیب کے درخت لگا دیتا، یعنی کہ ہر درخت میں سے سیب ہی نکلتا، تو بعض اوقات آدمی کا دل اکتا جاتا کھاتے کھاتے. کیا کھاتے ہیں؟ یعنی کہ مٹھائی لوگ بڑی شوق سے کھاتے ہیں، لیکن اگر روزانہ مٹھائی کھانی پڑ جائے تو آدمی کو متلی آئے. تو اس بنانے والے نے جو اس کے سوچنے کی عمر یا اس کے سوچنے کا جو وقت تھا، وہ بھی ایک ایسا لامحدود وقت ہے جس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایک پھول کو بناتے ہوئے، ایک پھل کو بناتے ہوئے کہ وہ اپنی روحانی فرزندوں اور اولاد کو دے گا، کتنا وقت لگے. یعنی کہ جب میں جنگل میں جاتا ہوں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درخت بولتے، اور بلکہ بعض اوقات جو گھاس ہے اور یہ بلکہ مجھ سے پکارتی مجھے، اور میں سن رہا ہوتا ہوں بعض اوقات کہ مہربانی کر کے ادھر آئے اور مجھ پہ بیٹھیے. اور درخت بلکہ چلتے ہوئے مجھے پکارتے ہیں کہ مہربانی کر کے اپنا ہاتھ مجھ پہ رکھیں تاکہ مجھے سکون ملے. تو کائنات جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہے گندے لوگوں کی وجہ سے، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز اپنے آپ کو مکمل طور پہ دینا چاہتی ہے اس شخص کو جو انسان خدا سے ولفنانہ محبت کرتا ہے. یعنی کہ کامل انسان کے اندر کائنات اپنا سب کچھ دینا چاہتی ہے، لیکن کائنات خود اس وقت دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ایسے شخص کو نہیں دے سکتی جو خود گندگی کے اندر ہے اور جو قدر و قیمت کا احساس نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ جب میں جنگل میں بیٹھ جاتا ہوں تو شام کے سائے جب لمبے ہونے لگتے ہیں اور میں اڑنے کے لیے اٹھتا ہوں تو درخت اور جنگل اور یہ گھاس ایک ایک چیز بولتی ہے کہ مہربانی کر کے تھوڑا سا اور بیٹھ جا، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. جب پھر اٹھنے لگتا ہوں آدھے گھنٹے کے بعد پھر آواز آتی ہے. اب اگر عام انسانوں کو بتائے وہ تو پاگل سمجھے، کیونکہ وہ خود ان کی عقل بہت چھوٹی ہے اور موٹی ہے، اور وہ ایسے جہانوں سے آشکار ہی نہیں ہے کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ پورے دل و جان سے ان
اپنے آپ کو دینا چاہتی ہے، کیونکہ کائنات کو بنایا اس طریقے سے کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پیش کر دے اس کے سامنے جس کو وہ دیا جائے۔ میں پھر اس مضمون کے دوسری طرف آتا ہوں کہ اگر یہ کتنا اہم ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز کا ذائقہ مختلف ہے، یعنی کہ دال حلوے کا بدل تو نہیں ہے، تو یا آدمی اپنا اگر لسی پینا شروع کر دے روزانہ، لیکن جو پانی اس کو سکون اور تسکین دیتا ہے، وہ روزانہ لسی پی کے اس کو نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ اتنا قدر و قیمت رکھتی ہے تو سارے جہان، جہاں سے پھول اور خوشبو اور مٹر، درخت اور پہاڑ اور دنیا میں ایک ایک چیز انسان کے اندر چلا جائے، جہاں سے یہ ابتدا ہوتی ہے ساری چیزوں کی، جہاں سے یہ ذرے دیے گئے ہیں اس کائنات کو، وہاں سے وہ ابتدا ہے اصل۔ وہ ذرے جو سے ہیں ایک جہان سے ابتدا ہوتی ہے ان تمام ذروں کی، اور وہ ذرے ہیں جسے ہم کہتے ہیں کہ اصل جہان، جہاں سے خدا ہے۔ تو خدا نے اپنی اصل اول طاقت کو صرف کیا ہے، یعنی کہ خدا کی اصل طاقت جو ہے اس میں سے خدا نے صرف کی ہے روحوں کے جہانوں کے اندر۔ اسی طرح خدا نے روح کے جہان جو ان سے ہیں وہ معروض کے طور پہ پیدا کیے ہیں، یعنی کہ خدا فاعل ہے اور اس کی معروض یعنی کہ اس کے اس کو لطف اندوز ہونے کے لیے پیدا کیے گئے۔ اسی طرح کائنات، ظاہر کائنات میں جتنے جہان، یعنی کہ ہمیں جو اپنی ایک گلیکسی کا نہیں پتہ لگتا، یعنی ایک گلیکسی میں اتنے جہان ہیں کہ پتہ نہیں انسان کب پہنچے گا، لیکن اس سے پار تو اتنی گلیکسی ہیں کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارے جہان جو سے ہیں یہ خدا نے اپنی اول طاقت کو صرف کیا تھا، اور وہاں سے ہی جو سی یہ ابتدا ہوتی ہے۔ تو خدا کا اپنا اصل اور اپنا اندر باہر پہلے فائل پر ہے، اور کائنات جو ہے یہ معروض مونس کے درجے پر خدا کے سامنے، اندر بھی اور باہر بھی۔ اس لیے سائنس کہتی ہے کہ if there is nothing you cannot create nothing۔ اگر کچھ بھی نہیں تھا تو پھر کچھ بھی نہیں پیدا ہو سکتا، یعنی کچھ پیدا ہونے کے لیے کچھ چاہیے۔ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا سائنس خود آج تسلیم کر چکی ہے کہ وہاں پر کچھ تھا، یعنی کہ طاقت تھی جسے وہ کہتے ہیں توانائی، جوہری توانائی، ایٹمی انرجی۔ لیکن سائنس یہاں پہ آ کر یہ بھی تسلیم کر چکی ہے کہ جو انرجی ہے، انرجی کین ایکسپینڈ، اپنے طول و عرض میں وہ بڑھ سکتی ہے، یعنی جگہ گھیر سکتی ہے کافی طاقت، لیکن کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتی۔ سمجھے کہ نہیں؟ پیدا کرنے کے لیے اس طاقت کے استعمال کے لیے اور اس کو کسی چیز کی پیدائش کے وجود میں لانے کے لیے دل ہونا چاہیے، دماغ ہونا چاہیے، فراست ہونی چاہیے جو اس کو کنٹرول کرے کہ وہاں سے تخلیق شروع ہو۔ اسی طرح کائنات کے اندر
جہاں سے کائنات ابتدا ہوتی ہے، پروسیس، خدا تو طاقت تو نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف طاقت ہوتی جو سائنس آج خود بھی ثبوت مہیا کرتی ہے، تو اگر کوئی چیز مثال کے طور پر بعض اوقات جو ایوولوشن تھیوری ہے، مطلب ہے جو بہت آگے گئے ہیں، انہوں نے اندازے لگائے ہیں کہ کائنات خود بخود تخلیق ہوئی ہے. لیکن جو چیز خود بخود تخلیق ہوتی ہے، اول تو ثبوت نہیں ملتے کائنات کے اندر کہ کوئی چیز خود بخود بھی تخلیق ہو سکتی ہے. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات لاوے پھٹتے ہیں اور مختلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن جو چیز حادثے میں آتی ہے، یعنی خود بخود پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے اندر حادثات بھی لے کے آتی ہے. یعنی کہ اگر کائنات خود بخود پیدا ہوئی تھی تو اس حادثے کے اندر، کیونکہ بعض اوقات سائنس پہلے یہ بھی مانتی تھی کہ حادثہ ہوا ہے ایسا کہ جس کے اندر کائنات تخلیق ہوئی ہے، تو جو حادثہ ہوا ہے اس میں تو حادثت بھی ہونی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ یہ تھوڑی ہے کہ ایسا حادثہ ہو گیا ہو کہ اس میں اے، ایک بھی خامی نہ ہو. ہیں؟ جب دو کاریں ٹکرائیں غلطی سے، تو یہ تھوڑی ہے کہ ایسے ٹکرائیں کہ تیسری کار بنا دیں، ہیں، نئی نکال دیں. تو حادثت کے اندر ایسی حادثت پھر آتے ہیں کہ کوئی چیز اس میں کامل نہیں ہو سکتی کوئی چیز. تو یہ کیسا حادثہ ہوا کہ اس میں کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ ہر چیز جو سی ہے اس طرح فٹ ہوئی ہے، کروڑوں چیزیں جو سی ہے اپنا آرڈر کے اندر. آرڈر کیا کہتے ہیں؟ ترتیب میں، کہ کوئی بھی حادثہ نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پہ ناک جو ہے اس کو سانس کی ضرورت ہے، اس لیے ناک پیدا کی گئی ہے. آنکھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، لہذا آنکھ پیدا کی گئی ہے. اور دل کو سوچنے لہذا دل پیدا کیا گیا ہے. اور آدمی کو آکسیجن کی ضرورت ہے، لہذا پلانٹ پیدا کیے گئے ہیں. اور درخت پیدا لگائے گئے، اور درختوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے، لہذا آدمی کا بدل پیدا کیا گیا. یعنی کہ پوری کائنات میں ایک سائنٹسٹ ہے جو سائنس امریکہ میں اس نے چیلنج کیا تھا. اس نے کہا کہ اگر کائنات خود بخود وجود میں آئی ہے تو اسی طرح ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے باقی جہانوں کو تو بھول جائیں، اس کو تو سوچنا ہی محال ہے. ہماری زمین کے اندر 40,000 چیزیں ایسی ترتیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں کہ ایک چیز کے اندر 40,000 ترتیب آتی ہے. مثال کے طور پہ کسی چیز کو آپ لے لیں، وہ کہتا ہے اس کے اندر 40,000 ایسے ذرات ہیں، عناصر ہیں جو مکمل ترتیب رکھتے ہیں. اگر ذرا ڈس آرڈر ہو جائیں، ترتیب سے نکل جائیں، تو پوری زمین کا بیڑا غرق ہو جائے. تو وہ کہتا ہے اگر یہ حادثے میں آئی ہے تو ایسے ہے کہ جیسے ہم تاش کے پتے لے لیں، اور 1 2 3 4 5 6 7 40,000 تک. وہ کہتا ہے 40,000 کو تو آپ بھول جائیں، 40 ہی پتے لے لیں آپ تاش کے، اور ان کو ہوا میں پھینکیں. اور ہوا میں پھینکنے سے ایسا ہو کہ ہر پتا ایک کے بعد دوسرے کے اندر ترتیب میں آئے. کبھی ہو سکتا ہے ایسے آئے 1 2 3 4 5. اب یہ تو ممکن ہے کہ 4 کے بعد شاید 5 آ جائے، لیکن یہ تو دماغ توقع ہی نہیں کر سکتا کہ ہوا میں تو پتے پھینکتی چلی جائے اور ہر پتا جو ان سے ہے وہ اپنی ترتیب میں 7 8 9 10 40 تک چلا جائے. اور اس کائنات میں تو ہر ایک چیز میں 40,000 ایسی ذرات ترتیب ملتی ہے کہ جو واقعتاً اس کو کنٹرول کیا گیا ہے. یعنی اس کو جب تک کوئی دماغ اور فراست اور ذہانت اور جو پیدا کر رہا ہے اس کو پوری طریقے سے طاقت کو سمت متعین نہ کرے، کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. اس لیے جو ہی توانائی جو نکلی ہے، یہ خدا کی کائنات کی اول طاقت ہے جو خدا کے اندر سے نکلی ہے، لیکن اصل طاقت نہیں، مروز کے طور پہ ہی. لیکن وہ جو جہان، جو نور جہاں سے اصل ذرات شروع ہوتے ہیں، جوہری توانائی کے جہاں سے اصل ذرات شروع ہوتے ہیں، اپنا ذرات کے جہاں سے کائنات کی ساری چیز کی تخلیق ہوئی ہے،
وہ طاقت نہیں ہے، بلکہ جیسے بائبل میں بھی ہے اور قرآن پاک میں بھی بعض جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے، جیسے بائبل میں ہے کہ مین از کریٹڈ گاڈ آن امیج، کہ آدمی کو پیدا کیا گیا ہے خدا کی اپنی شکل پر. بعض اوقات بہت سے مذاہب والے اور خود بائبل والے عیسائیت دھوکہ کھائی جاتی ہے کہ اپنی شکل پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے بھی آنکھ کان ناک ہیں، تبھی تو مطلب یہ جاتا ہے کہ اپنی شکل نہیں. سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے. جیسے جب قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے انسان کو کائنات میں خلیفہ پیدا کیا تھا اپنا وصیت دینے کے لیے، تو یہاں سے بھی آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے. جب بائبل یہ کہتی ہے کہ انسان کو خدا نے اپنی شکل پہ پیدا کیا، تو اس کا مضمون یہ ہے کہ خدا کے ظاہری آنکھ تو نہیں ہے، نہ خدا کے ظاہری ناک ہے، اور نہ خدا کی ظاہری چیزیں ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، لیکن جو کوالٹی، جو خوبیاں اور قسم خدا کے اندر ہیں، یعنی کہ وہ نور ایسا ہے کہ جو دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، نگاہ بھی رکھتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، سونگنے کی بھی اس میں طاقت ہے اور سوچتا بھی ہے. اس لیے وہی جو خاص خوبیاں ہیں وہ ہمیں ظاہری طور پہ دی گئی ہیں اور روحانی طور پہ دی گئی ہیں. یعنی کہ ہم انسان میں یہ، اب میں جیسے پہلے ابھی بتا رہا تھا کہ ایک انسان کی ناک کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، بعض اوقات انسان سوچتا نہیں. لیکن ہم اس ایک ناک سے یہ کیا ہے اگر سوچنا محسوس کریں تو ناک تو کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری مطلب ہے گوشت کا لوٹھا سا نظر آ رہا ہے ہمیں. لیکن اگر ہم محسوس کرنا شروع کریں اور خدا کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں تو اس ایک ناک سے ہم لاکھوں کروڑوں مختلف خوشبوؤں کا پتہ چلتا ہے ہمیں. ہم لاکھوں کروڑوں خوشبوؤں میں سے ایک ایک خوشبو کو مختلف کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ موتیے کی خوشبو ہے، یہ فلاں پھول کی خوشبو ہے، یہ گندی خوشبو ہے، یہ اچھی خوشبو ہے. تو کتنی انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، کتنی زبردست نعمتیں ہیں خدا کی کہ جب ہم درخت جنگل میں نکل جائیں یا دیکھیں تو ایک ایک سما جو اپنے آپ کو محسوس کرا رہا ہے. یعنی کہ سارے پھلوں میں ہے اگر سارے پھلوں میں کیلے کی خوشبو ہوتی تو پھر کیا مزہ تھا، اور سارے پھلوں میں مالٹے کی خوشبو ہوتی پھر کیا ہوتا. یعنی کہ ناک جون سی ایک ہی خوشبو بتاتی. لیکن اسی لیے قرآن پاک میں ہے کہ جو لوگ غور کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے وہ تلکل امثال و نصیبها قرآن الحکیم، اور تلکل امثال و نصیبها للناس، انسانوں کے لیے لعلہم یتفکرون. ہم نے ان قرآن حکیم کے اندر انسانوں کے لیے ایسی ایسی پہیلیوں کو کھول کے رکھ دی ہے. اگر یہ انسانوں کے لیے یہ بہت سی پہیلیاں بیان کی ہیں، اور اگر وہ دعا سوچ سے کام لیں تو ہم نے انسانوں کے لیے بڑی باتوں کو کھولا ہے. اگر انسان سوچے، مطلب سوچتے تو سارے ہی ہیں، اگر عقل سے سوچے ظاہری سے تو کچھ بھی نہیں ہے، دل سے سوچیں اگر تو بہت کچھ ہے. اس لیے پوری کائنات میں ایک پھل کسی دوسرے پھل کا بدل ہی نہیں ہے. وہی پھل ہے جو خدا کو خوش نظر آتا ہے، اور وہی پھل ہے جو
خدا نے محبت اور دل سے انسان کے لیے پیدا کیا، اور خدا کے اندر سے جو جذبہ نکلا اس پھل کے لیے، وہ کسی اور پھل کے لیے نہیں ہے. یعنی ہر ایک پھل اپنے معیار میں اور اپنی عمدگی میں ایک عجیب قسم کی جذبہ رکھتا ہے محبت کا، مختلف، جیسے پھولوں کے مختلف رنگ ہیں، اور ہر پھول میں ایک عجب خوشبو ہے جس کا بدل دوسرا پھول نہیں ہے. تو دیکھیں ایک ناک کا لوتھڑا سے ہی ہے، لیکن اگر ہم غور کرنا شروع کریں، قرآن پاک میں یہی تو ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اگر تم اللہ کی نعمتوں پہ، تم اللہ کی کون کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کتنی عظیم خدا نے انسان کو یہ اپنی برکت دی، اپنے میں سے جو خود خدا فرق محسوس کر سکتا ہے کروڑ اربوں چیزوں میں، وہ انسان کو دے دی تاکہ انسان بھی اس سے فرق محسوس کرے خوشبو میں. اسی طرح آنکھ ہے، آنکھ سے ہم اربوں انسانوں کو دیکھ لیتے ہیں بعض اوقات، اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم جس سے محبت کرتے ہیں اپنوں میں، لاکھوں میں سے ایک آدمی کو پہچان کے نکال کے دکھا سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اب اب کیا کروڑوں انسانوں میں سے تو مجھے بھول جائے گی کہ میں کیسا ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن ہم دوسروں سے محبت نہیں کر پاتے، وہ اس لیے انہیں بھول جاتے ہیں بڑی جلدی. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس سے آدمی نے نفرت کی ہو نا، اسے بھی نہیں جلدی بھول پاتا، اسے بھی لاکھوں آدمیوں میں ڈھونڈ کے بتا دیتا ہے. تو لیکن خدا کا جو جذبہ نکلا ہے وہ بے انتہا محبت کا تھا. مثال کے طور پہ ایک ماں باپ ہیں، اگر ان کے 200 بچے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ کیا اپنے کسی بچے کو بھول جائیں گے نام سے یا شکل سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے ممکن ہے؟ یا تیرے باپ اپنا بھول گیا 12 بچے بنا کے کہ ایک کا پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا نام تھا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. آنکھیں میچ کر ایک ایک بچے کا بتا سکتا ہے، بلکہ ایک ایک بچے کا یہ نام نہیں بتا سکتا کہ وہ کیسا یہ شکل، بلکہ ایک ایک بچے کی خوبیاں بتا سکتا ہے کہ فلاں میں یہ خوبی ہے، فلاں ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے، اور فلاں ایسا ہے، اور دل و جان سے جانتا ہے. تو وہ خدا جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے آدمیوں کا، کسی جگہ پہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن خدا ایک ایک بچے کو دل و جان سے جانتا ہے کہ اس میں کیا خوبی ہے، کیا کوالٹی ہے، کیا معیار اس کا. تو نگاہ میں کائنات کی ایک ایک چیز کے اندر ہم اپنی نگاہ سے تول کر فرق محسوس کرتے ہیں. تو خدا نے ہمیں یہ نگاہ دی کہ دیکھ کائنات کتنی خوبصورت ہے. یعنی کہ پاکستان میں تو پتہ ہی نہیں چلتا نا، وہاں تو دھول اڑتی رہتی ہے اور سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں نے خود ہی جہنم بنا دی ہے نا. ڈیزل کا دھواں اتنا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کھانستے کھانستے اور پریشان ہو جائے، اور مطلب سانس تک نہیں لی جاتی. آدمی نے خود ہی جہنم بنا دی، اپنا پیدا کر دی ہے نا. لیکن یورپ کے اندر جب ہم دیکھیں، جہاں پہ پھول اور مطر خوشبو ہے، اور جہاں پر ایسے ایسے باغات ہیں، جہاں پر ایسے ایسے عجیب قسم کے باتوں کو دل جو ہے عجیب حالتوں میں آئے تھے. کیا حال ہے؟ کس طرح بنایا گیا ہے اس کو؟ اسی طرح اگر پاکستان میں بھی اگر چلے جائیں سوات کے علاقے میں، سید الشریف وغیرہ میں، تو خدا کی خوبصورتی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. لہذا اس آنکھ کے ذریعے سے خدا نے انسان کو وہ خوبی دی ہے کہ انسان کروڑوں اور بہا لا متناہی سلسلہ اس دنیا کے اندر کہ دیکھتا چلا جائے، باغات، پہاڑ، باغ، اور خوبصورت سے خوبصورت جہان، اور آنے والی زندگی میں بھی لامتناہی سلسلہ ہے. اور ہر منظر جو ہے اس کا ایک علیحدہ مزہ ہے، دوسرا الٹرنیٹو بدل ہی نہیں ہے اس کا.
اسی طریقے سے جو خدا نے انسان کو دل دیا ہے، اس میں بے انتہا محبت کا جذبہ ہے. یعنی کہ یہ محبت ہمارے میں کہاں سے آ گئی؟ ہم نے کوئی کام کر کے اس کو مطلب پیدا کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وصیت میں ہمیں وہاں سے ہی ملی ہے. یعنی کائنات جو بنائی گئی ہے، اگر صرف وہاں یہ جذبہ ہوتا کہ زندگی دی جائے کسی چیز کو، تو کچھ بھی مزہ نہیں آتا. سمجھے کہ نہیں؟ اب مثال کے طور پہ جب ہم کام کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہمارا اگر کام کرنے کا صرف اتنا ہی ہوتا ہے آج کل تو کہ پیسے اکٹھے کریں اور پیسے لیں اور مطلب خاندان کا گزر اوقات کی جائے، تو زندگی مان سے جہنم ہی بنی گئی ہے وہاں پر. کیونکہ مزدوری اس لیے کی جا رہی ہے یا کام اس لیے کی جا رہا ہے کہ پیسے گھسیٹے، وہاں کوئی اور دوسرا مقصد نہیں رہا. لیکن اگر محنت اور یا اس لیے کی جاتی کہ یہ سب کچھ انسانوں کے لیے، قوم کے لیے کیا جا رہا ہے، سب کچھ خدا کے لیے کیا جا رہا ہے، تو وہ محبت جون سا اس کا ایک علیحدہ معیار ہوتا، ایک علیحدہ مزہ ہوتا جو انسان کسی طریقے سے محسوس ہی نہیں کر سکتا آج. تو جب خدا نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک بڑے عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک بہت عظیم جذبہ تھا جہاں سے یہ محبت نکلی ہے دینے کے لیے. اور آج تک ہم لیتے لیتے تھک گئے ہیں خدا کی محبت. ہر چیز ہم لیتے لیتے تھک گئے، وہ دیتا دیتا تھک گیا. نہیں، وہ دیتا دیتا نہیں تھکا، ہم لیتے لیتے. تبھی تو قرآن پاک میں انسان کتنا ناشکر ہے، کہ کتنا ناشکر واقعہ ہوا ہے کہ لیتا لیتا تھک گیا ہے اور اس کے باوجود شکر نہیں کرتا. تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ لائف کیم بیکاز آف لو، زندگی وجود میں آئی اس لیے کہ محبت کا جذبہ تھا. سمجھے کہ نہیں؟ اگر دو شخص، ایک عورت اور ایک آدمی، ایک دوسرے سے اس لیے محبت کریں کہ سوائے ان کے اپنے آپ کے کسی اور ان کو تیسرا آدمی کوئی دکھائی نہ دے، ہے؟ یعنی کہ 24 گھنٹے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے رکھیں، جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ جی آج فلاں جگہ آئے نا، اتنے ملاقات ہوئے گی. تو ایسی یہ محبت تو خود غزانہ محبت ہے، جس میں کوئی ایسی تیسری چیز وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اور اگر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ اس لیے پکڑے، ایک دوسرے سے چومی چاٹیاں محبت اس طرح کرتے رہے اور کہیں کہ جی اگر اولاد ہو گئی ہمارے تو ہماری سارے مزے ختم ہو جائیں گے، ہیں؟ یہ اولاد جیسے مثال کے طور پہ یورپ میں یہ چیز تھوڑی تھوڑی نظر آتی ہے، پاکستان میں بھی اب شروع ہو گئی ہے، ایشیا میں، کہ ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. اولاد پہلے ہم خود مزے لیں. تو وہاں سے تو کوئی ایسی چیز نکل ہی نہیں سکتی جو عظیم مقصد رکھتی ہو. لیکن اگر دو محبت، دو دل اس طرح ملتے ہیں کہ ان میں یہ جذبہ ہے کہ ہم وہ اولاد کو وہ محبت دیں گے، بلکہ ان اولاد کو ایسے انسان بنائیں گے جو خدا اور انسانوں کے کام آ سکے، تو وہی ایک ایسا جذبہ ہے جہاں سے فائل اور مروز کے لین دین کے اس میں ایک تیسری ایسی چیز نکلتی ہے جو انسانوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام میں لائی جا سکتی ہے. اس لیے ہر چیز کے اندر یہ دیکھنا، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد، سلامتی اور درود ہے آپ پر، کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا، یہ یاد نہیں رہا، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ نیت کیا ہے؟ اگر نیت خود غرض ہے، خود غرضانہ ہے، اپنے آپ گھسیٹنے کی، کچھ بھی آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں یہ دیکھا جائے سبب اور محرک کیا ہے. اس لیے بائبل میں بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ انسان کو خدا کی شکل پہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ جو کچھ خدا کے اندر پایا جا سکتا ہے، خدا نے وہ سب کچھ انسان کی فطرت میں رکھا ہے. اس لیے جب انسان، ہم گوشت تو ایک ہی گوشت ہے نا، یعنی کہ
ہمارے میں قریب بیٹھے پسینہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی بعض اوقات، لیکن گوشت تو ایک ہی گوشت ہے، اس سے کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. لیکن جب یہ انسان کامل انسان بن جاتا ہے تو اسی انسانوں میں فرق آ جاتا ہے. یعنی کہ ایک ایک بچہ، یعنی کوئی انسان جو آج دوزخ میں ہے، یا کوئی انسان، کوئی بچہ کتنا ہی گندا ہے، یا کوئی قاتل یا کوئی لٹھیرا، کیسے انسان، یا کوئی ولی اور یا کوئی نبی، کیسے ہی ہے، لیکن جو بھی یہ انسان اس میں جو پیدا ہو چکا ہے، اس میں ایک ایسی خاص خوبی ہے جو صرف اور صرف اسی میں پائی جا سکتی ہے. اسے اب نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تو یہ اندھا ہے نا، کیونکہ ابھی تو یہ قاتل ہے، گندے کام کرتا بدماش ہے. لیکن جب یہ خدا کی طرف مڑے گا اور جب یہ نیکی کی فطرت پہ قائم ہوگا تو اس میں ایک خاص ایسی وصف اور خوبی ہے کہ اس کے بغیر خدا کو مزہ نہیں آ سکتا، مطمئن نہیں ہو سکتا خدا، اور خدا کی محبت کی پایا تکمیلی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ کتنے پھول ہیں، اگر کیونکہ پھول تو خدا نے پیدا کیے نا، اگر ہم تحفے کے طور پہ خدا کے لیے پھول کا گلدستہ لے کے جائیں مثال کے طور پہ، اور ایک پھول لے جائیں تو خدا کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ کون کون سا پھول میں نے پیدا کیا اور کون کون سے پھول نہیں ہے. اگر ہزاروں میں سے ایک بھی کم ہوا، لہذا کتنے پھول ہیں ان میں علیحدہ علیحدہ خوشبو ہے. اس لیے جب انسان کامل ہو جاتا ہے تو خدا کا ایسا شیشہ ہے جس میں خدا اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اور ایک ایسی وصف اور خوبی ہے کہ وہ کسی اور انسان میں پائی نہیں جا سکتی. مثال کے طور پہ جب انسان کامل ہوتے ہیں کہ منزلوں پہ پہنچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اپنا فردوس میں جب میں پہنچا تو فردوس تو خیر جگہ ہے اپنا انبیاء کی، صالحین کی، کلندروں کی اور اولیاء اللہ کی، وہ ایر غیر نتو خیروں کی نہیں ہے. یعنی کہ ہر آدمی نے فردوس پہ نگاہ رکھی نہیں، اس کا معیار بڑا زبردست ہے. وہاں جانے کے لیے معیار جو ہے وہ انبیاء، اولیاء، صالحین، کلندروں کا، شہیدوں کا معیار چاہیے، اور بڑا پایا معیار چاہیے جس میں پاک زندگی کو بہت قریب سے دیکھا جاتا ہے کہ کتنی مقدس اور پاک زندگی اس شخص نے گزاری، کیونکہ خدا خود پاک ہے. وہاں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کی عاملہ و عامل صالحن کی زندگی، یعنی انسان کی زندگی، یہ نہیں کہ مسلمان ہے تو گھسیڑ دو جنت میں، عیسائی ہے تو وہ دوزخ میں گھسیڑ دو. یعنی اگر عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ سارے مسلمان وہ دوزخ میں گھسیڑ دو اور وہ جنت میں گھسڑ جائے. اسی طرح بودھا مذہب سے پوچھا جائے، وہ کہیں گے عیسائی اور مسلمان دونوں جہنم میں جائیں، اور مہاتما بدھا ہمیں اٹھا کے لے جائے گا ہے. اور اگر مسلمانوں سے پوچھا جائے تو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سوا کسی کی شفاعت ہی نہیں کریں گے، صرف مسلمانوں کی شفاعت کی جائے گی. تو اگر کسی اور چوتھے مذہب ہندو مذہب سے پوچھا جائے تو ان سب کو غلط سمجھتے ہیں. تو یہ تو انسان کی تنگ نظری ہے. لیکن ان کے جو فاؤنڈر ہیں، فاؤنڈر کیا کہتے ہیں، بانی تھے، ان کی یہ تعلیم ہرگز نہیں. وہ انسان کو لینے کے لیے آئے تھے اور انسان کو خدا سے انٹروڈیوس، ملانے کے لیے آئے تھے. تو کوئی انسان کسی مذہب میں پیدا ہونے کی وجہ سے جنت اور دوزخ میں نہیں جا سکتا، بلکہ اس مذہب کی تعلیم پر اور اس مذہب پر زندگی گزارنے سے اور اس مذہب کی پاک اور مقدس زندگی کو پاتے ہوئے اپنی زندگی کی قربانی پیش کرتے ہوئے پوری وفا کے ساتھ، تب وہ جنت میں یا دوزخ کے اندر جو بھی اس کا معیار ہے وہاں اس کی تقدیر میں لکھا ہے کہ وہ کہاں جائے. تو مثال کے طور پہ ایک ملا ہو سکتا ہے کہ علماء میں بھی صحیح بہت سے کہ قرآن کو ایسا حفظ کیا ہوا ہے کہ ہر سوال کا جواب دے دے، سارے سوالوں کا جواب ٹی وی پہ بیٹھ کر، ٹیلی ویژن پر آ کر ہر سوال کا جواب دے جائے. لیکن اگر اس کی اپنی زندگی تبدیل نہیں ہوئی ہے تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں. یعنی اگر سارے سوالوں کا جواب دے جائے،
سارے قرآن کو جانتا ہے اور خود اس کی اپنی زندگی پاک اور وفا اور مقدس نہ ہو تو وہ کسی کام کا بھی نہیں، اس کو کوڑے میں پھینک دیا جائے. ایسے مولوی کو، ایسے پادری کو، ایسے پنڈت کو اٹھا کے، سب کو اٹھا کے نا، گند ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے کہ دھوکہ بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر ایک پادری یا علماء بڑا مشہور ہے اور ٹی وی پر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فردوس میں بھی وہ ٹی وی پر آئے گا. نہیں نہیں، وہاں تو جو قانون ہے وہ اٹل اور مقدس قانون ہے. وہاں تو اندر کے بھید کھولے جاتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم دوسروں پہ ایسے ایسے بوجھ لاتے ہیں مذہب کے کہ اگلوں کی کمر توڑوا دیں ہیں، اور ان بوجھوں کو اپنے آپ انگل سے بھی چھونا محسوس نہ کریں ہیں. اور دوسروں کے لیے مذہب کی مثال، ہم مسلمان ہیں مثال کے طور پہ، ہم ایسے ایسے شریعت کے قانون نکالیں ہیں، دے رگڑے، وہ کیا کہتے ہیں، چٹنی نہیں بناتے، دے 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 رگڑے پہ رگڑا اپنا، یہ کرو اور وہ کرو. لیکن مذہب کی جو اصل جڑ کی باتیں ہیں، یعنی کہ ایمان، رحم، انصاف، عدل ہے، محبت، وہ بھول جائے اور باقیوں پہ دے رگڑے پہ رگڑا. وضو نہ کرو تو یوں ٹوٹ جائے گا، اتنی داڑھی نہ ہوگی تو یوں ہو جائے گا. ان باتوں سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اگر مذہب کی اصل روح کا ہمیں نہیں پتا، یعنی کہ جیسے سیدنا عیسیٰ ابن مریم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس پہ الزامات لگاتے تھے کہ وہ شریر کی کسی بات پہ عمل نہیں کرتا. اور میں بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں. تم پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈو جا کے، سمجھے گا نہیں؟ تو ہمیں خود بھی چاہیے غور کریں. تو جب کامل انسان ایک کامل، ہاں میں سوال بتا رہا تھا فردوس کے اندر، جب میں وہاں پہنچا تو مختلف جیسے پھولوں کے رنگ ہے، اس طرح ہی اولیاء اللہ کلندر اور انبیاء کے رنگ ہیں، اور ہر رنگ کا ایک معیار اور درجہ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو وہاں پہ تین مطلب ہے فردوس کے درجے ہیں. ایک ابتدائی روح، ایک روح زندگی کی درجہ، ایک ہے الہی روح. سو الہی روح کے درجے پہ آ کے یہ روح ہے جو کامل کی طرف پہنچتی ہے. وہاں پھر دوسرا شخص کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم کا اس فردوس میں کوئی دوسرا بدل نہیں ہے، اسی طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پھولوں میں سے کوئی تیسرا بدل ہے ہی نہیں. اسی طرح سیدنا ابراہیم کا کوئی دوسرا بدل نہیں ہے. چلتے چلے جائے سیدنا موسیٰ، مہاتما بدھا کا کوئی، پوری ہندو کی اس میں چلے جائیں، پوری دنیا میں بھی مہاتما بدھا کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. مہاتما بدھا ہی تھا. حالانکہ اس وہ زمانے میں بھی جب مہاتما بدھا آیا 2600 سال پہلے، بڑے بڑے بدھسٹ تھے ہیں، مسلمانوں میں بھی سارے علماء. لیکن جو اولیاء اللہ ہے، جیسے نظام الدین اولیاء، سید بابا بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، صدر بابا فرید شکر گنج، سیدنا داتا علی حجویری، اور یہ تمام حضرت محی الدین چشتی رحمۃ اللہ، یہ جتنے تمام بزرگ آئے، ان کا کوئی تیسرا بدل نہیں ہے. تو جب انسان آدمی چاہے وہ کتنی دوزخ میں ہے، جب بھی مڑے گا اور اپنے آپ کو کامل کرے گا، اس کے اندر ایک ایسی خاص کاملیت کا معیار اور ایسی خوشبو ہے جو خدا کو اس کے سوائے کسی اور سے مطمئن نہیں ہو سکتا. لیکن ہر انسان پہ منحصر ہے کہ اپنی روحانی جو وہ بڑھے گا خدا کی طرف، وہ محسوس کرتا چلا جائے گا کائنات کی ہر چیز کو، اور جہان اس پہ آشکار ہوتے چلے جائیں گے، اور اس جہانوں سے پار وہ دیکھے گا. اور تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد کتنا لا متناہی اصلی دمائی ہے.
جو ایسا سلسلہ ہے تب وہ محسوس کرے گا، تب وہ اس دنیا سے ایک تیز دوڑ لگائے گا. جیسا قرآن پاک میں ہے کہ اے ایمان والو ایسی جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کا بدل آسمان اور زمین ہے. اٹ از ویری ٹرو کہ جنت کا معیار جو ہے پوری آسمان اور زمین کا بدل بھی نہیں ہے. تب اگر یہاں تو اب جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دوڑی غلط ہو گئی ہے، ساری ایسی سمت میں دوڑ لگا رہے ہیں کہ غلط دوڑ. اور پاک اور مقدس زندگی، خدا کی محبت پانے کے لیے کوئی بھی زور نہیں لگا رہا. قرآن پاک میں یہ آواز دلوں کو دلاتی رات کے لمحات میں بعض اوقات مجھے میں روتا ہوا مطلب جب اٹھتا ہوں بستر سے تہجد کے وقت تو عجب آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہوتا. یہ آواز مجھے بڑے دستخط دیتی ہے، رات کے لمحات میں دلوں کو دلا دیتی ہے کہ کیا اب ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے قرار پا جائے. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ ہے. پھر مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اتنے آنسو گرتے ہیں کہ وضو وہیں ہو جاتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے قرآن پاک میں جب انسان پہ دوسرے جہان آشکار کیے جاتے ہیں، جب اسے بلایا جاتا ہے تو آواز دی جاتی ہے اے نفس مطمئنہ جو اپنے رب سے قرار پا گیا، اپنے رب کی طرف چل. یہ سرٹیفکیٹ ہے، یہ دعوت نامہ آتا ہے دوسرے جہانوں سے. اور وہ جہان ایسے نہیں کہ ایک جہان کے بعد مطلب ختم ہی ہو گئے، نہیں، کہ انسان اصلی تمائی وقت بھی پیچھے رہ جائے گا، ہر چیز پیچھے رہ جائے گی. اصلی تمائی سلسلہ ہے. انسان کو اپنی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے. اپنے ارد و گرد جب وہ قرآن پاک میں ہے کہ ایک کاش انسان سوچے تاکہ محسوس کرے کہ وہ کیا ہے، اس کو کتنا قدر و قیمت کی زندگی دی گئی ہے، بلکہ یہ کہ خدا نے اس کو اپنا محبوب پیدا کیا ہے. کیونکہ میں خود صاحب تجربہ ہوں اور ہر رات کو ایسے ایسے جہان آشکار ہو جاتے ہیں کہ جب میں یہاں سے جا رہا ہوتا ہوں اس دنیا سے تو میں بعض اوقات جب دنیا کی سفر سے نکلتا ہوں رات کو تو محسوس کرتا ہوں کہ ایک کاش اگر اس دنیا والوں کو پتہ لگ جائے کہ میں کن کن جہانوں سے گزر رہا ہوں. ایسے جنت اور ایسے جہاں سے فلاحوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یہی فلاحوں کے راستے ہیں جہاں پر ایسی قدر و قیمت کی جگہیں ہیں کہ اگر تو بیٹھ کے وہاں ہزاروں سال اگر ایک سمت کی طرف دیکھے تو بیزاری نہ ہو. ایسے جہان اشکار ہوتے ہیں مز پر جب صبح کو واپس آتا ہوں. لیکن کیونکہ انسان ایسے جب وہ کہنا نا ڈڈو کے آگے چھپڑ جو سا وہ سمندر بن گئے، تو ہر ان لوگوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے انہوں نے اپنے مقصدوں کو زندگی کا نصب العین بنا لیا ہے اور اپنی قدر و قیمت کھو دی ہے، حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ خدا کے محبوب ہیں اور وہ شہنشاہ جو ہر چیز کا مجدد ہے، یہ اس کے نمائندگی کرتے ہیں اور یہ خلیفہ اور بلکہ فرزند ہے اس کے.